میرا ایمان ہے کہ تہجد پڑھنے والے انسان کی زندگی کا سب سے بڑا معجزہ تہجد ہی ہے، کیونکہ تہجد معجزوں کا راستہ ہے۔ جہاں ہماری تمام کوششیں ناکام ہو جاتی ہیں، جہاں ہم کن فیکون کا انتظار کرتے کرتے تھک جاتے ہیں اور قبولیت کی کوئی صورت نظر نہیں آ رہی ہوتی، پھر اچانک ہمارے دل میں خیال آتا ہے کہ کیوں نہ ہم تہجد پڑھیں۔ اور میرا ایمان ہے کہ یہ خیال عام لوگوں کے دل میں نہیں آتا، یہ خیال فقط ان لوگوں کے دل میں آتا ہے جن کی دعاؤں سے اللہ راضی ہوا ہوتا ہے، کیونکہ قبولیت میں دیر کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ اللہ نے ہم پر اپنی عطاؤں کے دروازے بند کر دیے ہیں، بلکہ دیر کا مطلب تو یہ ہے کہ اللہ ہمیں مزید اپنے قریب کرنا چاہتا ہے۔ جانتے ہو نا، یہ وہ واحد نماز ہے جو مؤذن کی اذان پہ نہیں بلکہ دلوں کی آذان پہ پڑھی جاتی ہے۔ یہ جو تہجد کا بلاوا ہے نا، یہ فرش سے نہیں، یہ عرش سے آتا ہے، اور تہجد کا سجدہ جو ہے نا، وہ خوش نصیبوں کو نصیب ہوتا ہے۔ بڑے ہی بلند بخت ہوتے ہیں وہ جنہیں تہجد کی توفیق عطا کی جاتی ہے۔ تہجد میں مانگی گئی دعا تمام بند دروازے کھول دیتی ہے۔ تہجد میں فرش پر کیا گیا سجدہ انسان کو عرش پر اللہ تعالیٰ سے ملا دیتا ہے۔ جانتے ہو، تہجد کی دعاؤں کے لیے 7 آسمانوں کے پردے اٹھا دیے جاتے ہیں، اور ایسے ایسے معجزے رونما ہوتے ہیں جو نہ فرش والوں نے دیکھے ہوں اور نہ ہی عرش والوں نے۔ پتہ ہے، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ نیند ہماری آنکھوں سے کوسوں دور چلی جاتی ہے۔ نیند کی ہماری آنکھوں سے یہ دوری پتہ ہے کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ میرا بندہ مجھ سے باتیں کرے۔ نیند کو ہماری آنکھوں سے دور کر کے وہ ہمیں اپنے قریب کرنا چاہتا ہے۔ وہ وقت ہوتا ہے اپنے دل کا بوجھ ہلکا کرنے کا۔ اللہ سننا چاہتا ہے ہمارے دکھ، ہماری زبانی۔ تہجد شفا ہے اور یہ وقت شفا کا ہوتا ہے۔ کبھی کبھی انسان لڑتے لڑتے تھک جاتا ہے، پھر آخری امید رات کی تنہائی میں، تہجد کے سجدے میں آنسوؤں کی زبانیں اللہ سے بات کرنا ہوتا ہے، پھر دل کا بوجھ ہلکا ہو جاتا ہے۔ میں سوچتی ہوں کہ کتنی معتبر ہوتی ہیں وہ خواہشیں، وہ دعائیں جو ہمیں تہجد تک لے آتی ہیں، جو خواہشیں ہمیں اللہ کی لاڈلی عبادت تک لے جائیں، اور جو خواہشیں ہمیں اللہ سے ملوا دیں، وہ یقیناً ہم پر اللہ کی عنایت ہی ہو سکتی ہے نا، اللہ کی مہربانی ہی ہو سکتی ہے نا۔ وہ نصیب لکھنے والی ذات جو دلوں میں خواہشیں ڈالتی ہے، جو دعاؤں کا خیال ڈالتی ہے اور جو تہجد کا خیال ڈالتی ہے، یقیناً وہ ذات قادر ہے اس بات پر کہ وہ ہمارے دل میں ڈالی گئی خواہشات کو ہمارے نصیب میں بدل دے۔ جو اللہ ہمیں تہجد جیسا عظیم معجزہ دکھا سکتا ہے، تو کیا وہ ہمیں معجزاتی خوشیاں نہیں دکھا سکتا؟ یقیناً دکھا سکتا ہے۔ جو کہانی تہجد تک پہنچ جاتی ہے، پھر وہ کبھی ادھوری نہیں رہتی۔ چاہت سے نصیب تک کا جو فاصلہ ہے نا، وہ فقط ایک دعا ہے۔ تہجد میں بہنے والا ہر ایک آنسو اتنا قیمتی ہے، اتنا خاص ہے کہ ہر آنسو اللہ سے کن کی سفارش کرتا ہے۔ اگر ہم پہلا سجدہ اس کی چاہت کا کرتے ہیں نا، تو وہ ہمیں دوسرے سجدے میں ہماری چاہت سے نواز دیتا ہے۔ جب کوئی امید باقی نہیں رہتی تو اس وقت وہ اپنے بندے کو تہجد کی لگن میں لگا دیتا ہے۔
اور ایک نئی امید سے جوڑ دیتا ہے۔ پھر سمجھ آتی ہے کہ جو درد دن کے اجالوں میں نہیں سمٹا وہ رات کی تاریکیوں میں سمٹ جاتا ہے۔ جانتے ہو تہجد روح کے زخموں کا مرہم ہے۔ جب ہم روشنیوں کے رب کو رات کے اندھیروں میں پکارتے ہیں نا تو پھر وہ بھی ہمیں معجزوں کی صبح عطا کر کے راضی کر دیتا ہے۔ تہجد میں اللہ تعالیٰ ان دعاؤں پر کن فرماتا ہے جن دعاؤں کو دنیا ناممکن کا خطاب دے چکی ہوتی ہے۔ تہجد کے بارے میں حضرت علی علیہ السلام کا ایک بہت ہی پیارا فرمان ہے کہ اگر تم لا حاصل کو پانا چاہتے ہو تو تہجد پڑھا کرو، کیونکہ جو نصیب میں نہ ہو اسے تہجد کی دعائیں مقدر میں لے آتی ہیں۔ جب اللہ تمہیں معجزے دکھانا چاہتا ہے اور تمہاری دعاؤں پر کن کہنا چاہتا ہے تو سب سے پہلے تمہیں تہجد کا معجزہ دکھاتا ہے۔ جب تم تہجد تک پہنچ جاؤ تو یقین کر لو کہ اب تمہاری زندگی میں معجزے رونما ہونے والے ہیں۔ تمہاری مانگی ہوئی دعاؤں پر اللہ تعالیٰ کن کہنے والا ہے۔ پتہ ہے خوبصورت کہانیاں حقیقت یوں ہی نہیں بن جاتی، ان میں صبر، توکل اور دعا بے مثال ہوتی ہے۔ آسمانوں سے نزول معجزوں کا ہوتا ہے جب ہر تکلیف غم دکھ مٹا دیا جاتا ہے۔ مان لو، جان لو، سرے تسلیم خم کر لو اس بات پر کہ جو دعا تہجد میں مانگی جائے وہ قبولیت کے تحفے ضرور اپنے سنگ لاتی ہے۔ یہ بہترین نشانی ہے قبولیت کی کہ تم تہجد تک آ گئے ہو۔ تہجد تو معجزوں کا ایسا آسمانی دروازہ ہے کہ جس سے گزر کر دنیا کے سارے دروازے کھل جاتے ہیں، جس سے گزر کر درد کے مارے اللہ تک پہنچ جاتے ہیں اور ٹوٹے ہوئے دل ہمیشہ کے لیے جڑ جاتے ہیں۔ جو سکون تمہیں کہیں سے بھی نہیں مل سکا اسے ایک بار تہجد میں ضرور ڈھونڈنا۔ جو تمہیں اب تک نہیں ملا اسے تہجد میں ایک بار ضرور مانگ کر دیکھنا۔ اگر تھوڑے رابطے سے بات نہیں بنی تو رابطہ بڑھا کر دیکھو۔ دعائیں بہت طاقتور ہوتی ہیں اور تہجد کی دعائیں اتنی طاقتور ہوتی ہیں کہ وہ آسمان کے اس پار جا کے اللہ سے اپنی ہر بات منوا لیتی ہیں۔ جب ناممکنات کے ممکنات میں بدلنے کا وقت قریب ہوگا تو تمہیں تہجد کی توفیق عطا کر دی جائے گی۔ ایسا کوئی درد نہیں، ایسا کوئی غم نہیں جس کی شفا تہجد میں نہ ہو، اور تہجد کی دعائیں تو بنائی ہی قبولیت کے لیے گئی ہیں۔ نیند قربان کر کے جب روتی ہوئی آنکھیں اللہ کو مناتی ہیں نا تو خواب حقیقت بن جاتے ہیں اور تعبیریں کن میں بدل دی جاتی ہیں۔ کہتے ہیں ہر چیز آزمائش ہوتی ہے اور جو آزمائش ہمیں اللہ سے قریب کرتی ہے نا اس کا اللہ کے ہاں بہت بڑا انعام ہوتا ہے۔ ہمیں صبر کرنا چاہیے ان آزمائشوں پر، ہمیں شکر بجا لانا چاہیے اللہ تعالیٰ کا ان آزمائشوں پر جو آزمائشیں ہمیں اللہ تعالیٰ سے قریب کرتی ہیں، جن آزمائشوں کی وجہ سے ہم اللہ تعالیٰ سے رات کے اس پہر کلام کرتے ہیں جب تمام لوگ سو رہے ہوتے ہیں، اور تہجد کو کلام کا بہترین ذریعہ سمجھ کر ہم اللہ تعالیٰ سے باتیں کرتے ہیں۔ جو ہمیں تہجد تک لانا چاہتا ہے، جو ہمیں بہت بڑے انعام سے نوازنا چاہتا ہے، وہ ہمیں ابتدا میں ہی کیوں آزمائش سے نکالے گا؟ وہ دیر کرے گا جب تک کہ ہم وہاں پہنچ نہیں جاتے جہاں وہ چاہتا ہے۔ پتہ ہے اگر حضرت یوسف علیہ السلام کو بالکل ابتدا میں ہی آزمائش سے نکال لیا گیا ہوتا تو ملک مصر کی کنجیاں حضرت یوسف علیہ السلام تک کیسے پہنچ پاتی؟
آزمائش کا دراز ہونا کسی وقت بہت بڑے انعام کا موجب ہو سکتا ہے۔ اللہ تمہاری آہوں سے، سسکیوں سے، تمہاری دراز آزمائشوں سے بے خبر نہیں ہے۔ وہ ہر پل تم پر نظر رکھے ہوئے ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں اپنی بصارت کی تعریف کچھ اس انداز میں کر رہا ہے: کالی چونٹی، کالی رات، کالا پہاڑ، کالے پتھر، ان چاروں اندھیروں میں میرا رب کالی چونٹی کو دیکھنے کا دعویٰ نہیں کر رہا، بلکہ میرا رب یوں فرما رہا ہے کہ کالی رات میں کالے پہاڑ کے کالے پتھر پر چلنے والی کالی چونٹی کی ٹانگوں سے بننے والے بے ضرر کالے نشان، میرا رب کہتا ہے کہ میں وہ بے ضرر کالے نشان بھی دیکھتا ہوں۔ اللہ اکبر! جب میرا رب یہ نشان بھی دیکھتا ہے تو پھر پریشانی کیسی؟ وہ جانتا ہے ہمارے حالات کو بھی اور ہمارے خیالات سے بھی واقف ہے، اسی لیے تو وہ ذریعے بناتا ہے ہمیں آزمائش سے نکالنے کے۔ جب وہ ہم سے محبت کرتا ہے تو ہمیں آزمائش میں ڈالتا ہے، جب وہ ہم سے محبت کرتا ہے تو ہمارے دل میں خیال ڈالتا ہے دعاؤں کا، تاکہ وہ ہمیں دعاؤں کے ذریعے سے آزمائشوں سے نکالے۔ جب وہ ہمیں اس سے بھی بڑھ کر محبت کرتا ہے تو پھر وہ ہمارے دل میں تہجد کا خیال ڈالتا ہے، تاکہ وہ ہمیں اپنے اور قریب کر سکے۔ اللہ تعالیٰ جب نصیب لکھتا ہے تو اس نصیب کے آخری صفحے پر دعا کا ایک خانہ بھی رکھتا ہے، اور پھر اس خانے کے اختتام پر وہ کن بھی لکھ دیتا ہے۔ تم سوچتے ہو کہ اللہ پاک نے تو وہی دینا ہے جو وہ دینا چاہتا ہے، حالانکہ اس نے طے کر رکھا ہوتا ہے کہ دوں گا وہی جو میرا بندہ چاہتا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کو تمہاری چاہت کی پرواہ نہ ہوتی تو وہ تمہیں دعا کے آداب سکھاتا ہی کیوں؟ اگر ہاتھوں کی لکیریں نہ بدل سکتی، اگر لکھی تقدیریں نہ بدل سکتی تو وہ تمہیں معجزوں کا راستہ دکھاتا ہی کیوں؟ وہ تمہیں معجزوں کا یقین ہی کیوں دیتا؟ وہ جو دعاؤں کا خانہ خالی ہے نا، اسے خود تم نے اپنی تڑپ سے بھرنا ہے۔ جو اللہ تعالیٰ نے چھوڑا ہے نا، اس کہانی کا اختتام تم نے خود ہی لکھنا ہے، دعاؤں کے ذریعے سے۔ دعائیں تو بنائی ہی نصیبوں کو بدلنے کے لیے گئی ہیں، اس کے ہاں تو نیتوں کے صلے ہیں۔ تمہاری نیتیں دیکھی جاتی ہیں، اپنی پسند کو، اپنی چاہت کو اللہ کا رنگ دو، پھر وجدان سے الہام کا سفر بہت دلکش ہوگا۔ دعا ہے پاک پروردگار سے کہ وہ ہمیں فرض نمازوں کے ساتھ ساتھ اپنی لاڈلی عبادت تہجد کی بھی توفیق عطا فرمائے اور ہماری دعاؤں پر اپنا خاص کن فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔